بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کی انشاءاللہ آج آپ کے ساتھ کروں گی آیات نمبر 97 سے لے کر 100 تک۔ ان کی جو تفسیر ہے وہ انشاءاللہ 2 دن میں کمپلیٹ ہوگی۔ آج آدھی یا آدھی سے تھوڑی سی زیادہ ہو جائے گی، باقی انشاءاللہ کروں گی آپ کے ساتھ بیان کل۔ یہ ایک ایسا حکم ہے جو آج کل کے لحاظ سے جس طرح کی فائٹس چل رہی ہیں ہجرت کے حوالے سے، اور مسلمانوں کی کم تعداد یا زیادہ تعداد، اس حوالے سے جو یہ سارا کچھ اس میں آج ڈیٹیل بیان کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک وہ لوگ کہ قبض کیا ان کی روحوں کو فرشتوں نے اس حال میں کہ وہ ظلم توڑ رہے تھے اپنی جانوں پر۔ فرشتوں نے انہیں کہا کہ تم کس شغل میں تھے؟ معذرت کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہم تو بے بس تھے زمین میں۔ فرشتوں نے کہا کیا نہیں تھی اللہ کی زمین کشادہ تاکہ تم ہجرت کرتے اس میں؟ یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم بڑی پلٹ کر آنے کی جگہ ہے۔ سوائے باقی کمزور بے بس مرد اور عورتیں اور بچے جو نہیں کر سکتے تھے ہجرت کی کوئی تدبیر اور نہیں جانتے تھے وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ، تو یہ لوگ ہیں جن کے بارے میں امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے گا ان سے، اور اللہ تعالیٰ درگزر فرمانے والا بہت بخشنے والا ہے۔ اور جو شخص ہجرت کرے گا اللہ کی راہ میں پائے گا زمین میں بہت کشادہ جگہ اور کشادہ روزی۔ اور جو شخص نکلے اپنے گھر سے ہجرت کر کے اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، پھر آ جائے اس کو راہ میں موت، تو ثابت ہو گیا اس کا اجر اللہ کے ذمے، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ یقیناً بے شک یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دیکھیے آیات کے لحاظ سے ہی سب کچھ کلیئر ہو گیا ہے کہ جو لوگ طاقت ہونے کے باوجود وہ لوگ ہجرت نہیں کرتے، یعنی ایک ملک میں یا ایک گاؤں میں، شہر میں، بستی میں ان پر ظلم ہو رہا ہے جہاں پر مسلمانوں کی تعداد کم ہے، وہ مسلمانوں کو ان کی عبادات میں، ان کے باقی کے جو ان کی آزادی ہے وہ ان سے چھین رہے ہیں۔ یہود و نصارہ کافر ہی ایسا کریں گے، کافر ہی ہیں ہماری نظر میں سارے ایسا کریں گے۔ اگر مسلمان طاقت رکھنے کے باوجود وہاں سے نہیں نکل سکتے تو وہ بھی جہنمی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح اعلان فرما دیا ہے کہ طاقت کے باوجود اگر تم لوگ نہیں نکل سکتے، مجبور اور بے بس اور معذور وغیرہ اور عورتیں اور بچے، یہ تو ان کے پاس ممکن ہے ان کے پاس وسائل نہ ہوں نکلنے کے، ہجرت کرنے کے، جس وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے رخصت دے دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوٹ دے دی ہے کہ ان کے لیے اللہ شاید ان کو درگزر فرمائے ان سے، لیکن باقیوں کے لیے معافی کا کوئی راستہ نہیں ہے جو طاقت کے باوجود ہجرت نہ کریں۔ حضرت محمد بن عبد الرحمن ابو اسود فرماتے ہیں کہ یزید کی طرف سے مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے کے لیے جس لشکر کو تیار کیا گیا تھا اس میں میرا بھی نام تھا، محمد بن عبد الرحمن ابو اسود کا۔ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ کے غلام اور شاگرد اکرمہ سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے مجھے بڑی سختی سے اس کے بارے میں اس میں شامل ہونے سے منع کیا اور بتایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ فرماتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض مسلمان جو مشرکین کے لشکر میں شامل ہو کر ان کی تعداد میں اضافے کا باعث بنتے تھے، اور بعض اوقات ان میں سے کوئی تیر لگنے سے ہلاک ہو جاتا یا وہ مسلمانوں کی تلوار کی زد میں آ کر ہلاک ہو جاتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی ہے۔ ایک دوسری روایت میں اسی طرح ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو مکہ میں مسلمان ہو چکے تھے لیکن اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھے۔ غزوہ بدر کے موقع پر، کیونکہ جب اسلام زیادہ پھیلا نہیں تھا، جب مسلمانوں کی تعداد کم تھی، تو مشرکین مکہ ان کو اپنے ساتھ لے آئے اور ان میں سے بعض غزوہ بدر میں قتل ہو گئے۔ مسلمانوں نے کہا یہ ہمارے مسلمان ساتھی تھے، ان کو مجبور کر کے جنگ کے لیے لایا گیا ہے تاکہ کفار کی تعداد، مشرکین کی تعداد جو ہے وہ زیادہ لگے اور مسلمان اس سے ڈر جائیں، تو ان کو مجبور کر کے ان کو جنگ میں لایا گیا تھا۔ اب ایسا کرو کہ تم ان سب کے لیے استغفار کرو، یعنی کہ ان کے لیے دعائے مغفرت اور ان کے لیے اچھی نیک خواہشات جو ہے وہ رکھو۔ یہ بخاری اور مسلم میں ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اس کو لکھ کر مکہ میں جو باقی ماندہ مسلمانوں کو بھیجی گئی تھی اور انہیں آگاہ کر دیا گیا تھا کہ اب ان کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ حکم سن کر وہ وہاں سے نکلے۔ مشرکین مکہ نے ان کو پکڑ لیا تو انہوں نے اسلام چھپانے کے لیے جو ہے وہ تکیہ کیا
انہوں نے اسلام کو چھپانے کے لیے جو ہے یہ کام کیا تھا کہ ہماری تعداد کم ہے. اور ایک اور روایت میں ہے، اکرمہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ان قریشی نوجوانوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جنہوں نے مکہ میں کلمہ پڑھ لیا تھا. ان میں علی بن امیہ بن خلف، ابو قیس بن ولید بن مغیرہ، ابو منصور بن حجاج اور حارث بن عزمہ بھی شامل تھے. اور ضحاک فرماتے ہیں کہ یہ آیت ان منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو ہجرت کے موقع پر مکہ میں ہی رہ گئے تھے اور جنگ بدر کے موقع پر مشرکین کے ساتھ آئے اور ان میں بعض وہاں قتل ہو گئے. تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس کا حکم ہر اس شخص کے لیے عام ہے جو ہجرت کرنے پر قدرت رکھتا ہو مگر اس کے باوجود ہجرت نہ کرے تو وہ یوں گویا اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، حدیث قدسی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بخاری و مسلم تفسیر ابن کثیر میں اس کا ہونا جو ہے نا، قرآن کریم کی تفسیر میں سب سے بڑی بات یہ ہے. اس میں جو وہ حکم ہے وہ یہ ہے کہ اگر طاقت کے باوجود اگر کوئی ہجرت نہ کرے اور وہ کافروں سے پھینٹی کھاتا رہے، وہ ان کے بیچ میں رہے، یا ایسے مذہب کے لوگوں میں جہاں پر اس کو اپنے ایمان کا خطرہ بھی نہ ہو اور ان کے ساتھ ملنا بیٹھنا میل جول ان سے رکھنا، تو وہ 24 گھنٹے 12 مہینے معلوم ہے، وہ لعنتی ہے، وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکے گا. کیونکہ ظاہر ہے ایسے لوگوں کے بیچ جو اس کی اٹھنا بیٹھنا ہوگا تو کلمہ بھی شاید اس کو نصیب نہ ہو. تو پھر جس مسلمان کو نصیب نہ ہو سوچئے پھر اس کا کیا عالم ہوگا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے واضح اعلان فرمایا کہ جب فرشتے ان کی روح نکال رہے ہوتے تو ان کو مارتے ہیں، منہوں پر اور پیٹھوں پر مارتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ طاقت کے باوجود تم نے ہجرت کیوں نہیں کی. اگر ایسا شخص ہجرت نہیں کرتا تو وہ اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے اور بلا اجماع حرام کا مرتکب ہے. ایسے لوگوں کو اس آیت کریمہ میں اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والا کہا گیا ہے. جب فرشتے ان کی ارواح کو قبض کرتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کیوں نہیں نکلے، تم تو نکلنے پر قادر تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم مجبور تھے. تو فرشتے انہیں جواب دیتے ہیں کہ اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی. حضرت سمرہ بن جندب روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مشرکین کے ساتھ میل جول رکھے اور ان کے ساتھ سکونت اختیار کرے وہ بھی انہی جیسا ہے. ممکن ہے کہ قیامت کے دن اس کو انہی لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے، انہی میں سے اٹھایا جائے. حضرت ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جب غزوہ بدر کے موقع پر حضرت عباس یعنی کہ میں ابن عباس رضی اللہ، عقیل اور نوفل کو قید کر لیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ابن عباس رضی اللہ سے کہ اپنا اور اپنے بھتیجے کا فدیہ ادا کرو. انہوں نے جواب دیا، کیا ہم آپ کے قبلے کی طرف نمازیں نہیں پڑھتے اور کیا ہم کلمہ شہادت پر ایمان نہیں لائے، آپ اور اللہ پر ہم ایمان نہیں لائے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے یہ کیا مباحثہ شروع کر دیا ہے، تم مغلوب ہو جاؤ گے. پھر آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، الا المستضعفین، ان کو رخصت دے دی گئی ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو معذور ہیں، بے بس ہیں، عورتیں ہیں یا بچے ہیں. کیونکہ اگر ان کے پاس وسائل نہیں ہیں ہجرت کرنے کے تو ان کو معاف ہے، ان سے اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے گا. معذور ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، ان سے درگزر ہے، باقیوں سے نہیں ہے. فَأُولَٰئِکَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، یعنی اللہ تعالیٰ ان کا ترک ہجرت پر مواخذہ نہیں کرے گا بلکہ معاف فرما دے گا. وَقَالَ لَهُ عَفُوًّا غَفُورًا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا اور درگزر فرمانے والا ہے. بقیہ انشاءاللہ کروں گی آپ کے ساتھ کل. ایک پیج رہ گیا ہے، 1.5 پیج آگے ہو گیا، انشاءاللہ ایک پیج رہ گیا، وہ کروں گی میں آپ کے ساتھ کل. برائے مہربانی صدقہ جاری کی نیت سے شیئر کیجیے گا اور ایک دفعہ نا آپ بھی سوچیے گا. میں اس کے بارے میں کوئی